أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاسز قرآن مجید کی ان سوراز کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے جن کی بگننگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریالٹی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر قسم کے فلا، ہر قسم کے فالٹ، ہر قسم کی کمی یا ہر اس چیز سے پاک قرار دے رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے، اس کی میجسٹی کے لائق نہیں ہے. اور وہ تمام صورتیں جو کہ اس حقیقت کی آگہی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات سوراز کہا جاتا ہے. اور رمضان المبارک سے ہم نے مسبحات سورہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آغاز کیا اور اب تک کہ ہم سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کو اسٹڈی کر چکے ہیں اور سورۃ الجمعہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے. اور ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فیہن آیتن افضل من الف آیہ، کہ ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل آیت ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم ترین ہستی کا ذکر. اللہ جل جلالہ وہ سبحانہ و تعالیٰ الکبیر ہے، بہت بڑا دائمی شان والا. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ صَغِيرٌ، اور اس کے سوا سب چھوٹے ہیں. هُوَ الْقَوِيُّ، وہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ضَعِيفٌ، اور اس کے سوا باقی سب کمزور ہیں. هُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے نیاز ہے، وہ رچ ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ، اور اس کے سوا باقی سب فقیر ہیں. هُوَ الْمَلِكُ، وہ بادشاہ ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ عَبْدٌ لَهُ، اور اس کے سوا سب اس کے غلام ہیں. هُوَ الْقَادِرُ، وہ کامل قدرت والا ہے. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ عَاجِزٌ،
اور اس کے سوا سب عاجز ہیں۔ هو الکریم، وہ بہت معزز ہمیشہ عطا کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مُكَرَّم، اور اس کے سوا باقی سب عزت دیے گئے ہیں یا باقی سب عطا کیے گئے ہیں۔ هو المعطی، وہ عطا کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مُعْطَى، اور اس کے سوا سب عطا کیے جاتے ہیں۔ هو الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مخلوق، اور اس کے سوا سب مخلوق ہیں۔ هو العزیز، وہ نہایت غالب ہے، exalted in might ہے۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ ذَلِيلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کے سوا سب اس کے آگے humbled ہیں۔ وہ سبحانہ الکبیر، وہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں کبریائی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں حمد ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف سب حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ المتفرد بکمال الذات و جمیل الصفات، جو پرفیکٹ ذات یا پرفیکٹ بینگ ہے اور اچھے ایٹریبیوٹس، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس کے ساتھ یکتا ہے۔ المنزہ عن مشابہت المخلوقات، مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے۔ احاط علما بجمیع الکائنات، اس نے ساری کائنات کو اپنی نالج سے، اپنی پرفیکٹ نالج سے انکمپس کیا ہوا ہے۔ ووسع سمعہ جمیع الاصوات، اور اس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ الذی لا خیر الا منہ، کہ خیر اس کے سوا اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ولا فضل، اور فضل و کرم الا من لدنہ، صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا فضل جو اس نے اپنے بندوں پر کیا، قرآن مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر قرآن مجید نازل فرما کر اپنی رحمت کا اظہار کیا، اپنی بے پایاں رحمت کا اظہار کیا اور اپنے بے پایاں فضل کا اظہار کیا۔ اور یہ قرآن مجید امیزنگ بک ہے، اور یہ قرآن مجید امیزنگ بک ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، تو جو کوئی بھی اس کلام پاک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ فضل والا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فضل اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کی لرننگ کے حوالے سے 5 لیولز پر۔ یعنی وہ قرآن کی آیات کا سننے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، ریسیٹیشن کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کو میمورائز کرنے والا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کو اوپر پونڈر کرنے والا ہے، کانٹمپلیٹ کرنے والا ہے۔ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز، الاستماع، التلاوہ، الحفظ اور التدبر، یہ ساری ان سب کا آؤٹ کم عمل کے نتیجے میں یا عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پرفیکٹ کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ امیزنگ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم جو بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بھیج کر اس صورت میں کیا، جب انسان اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور ان 5 لیولز آف لرننگ کے اوپر کنیکٹ رہتا ہے، تو ایسے انسان کے عمل میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور وہ تبدیلی قرآن مجید کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا مطلوب انسان جیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ انسان قرآن مجید پڑھ کر ویسا انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک اپورڈ اسپائرل آف گروتھ ہے قرآن مجید کے ساتھ، جس میں انسان بہتر سے بہتر ہیومن بینگ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کام کے لیے کہ ہم ایک بہترین انسان بن سکیں، ہمیں پورا لائف ٹائم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے پاس جب ہم آتے ہیں، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی تلاوت کو، اس کو میمورائز کرتے ہیں، اس کے اوپر کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی آیات کے معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، اور آیات کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، انٹرسپیکشن کرتے ہیں کہ آیات میں ایسی کیا بات فرمائی گئی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، یا آیات میں ایسی کیا بات ہے جس سے روکا گیا اور وہ میرے اندر موجود ہے۔ اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا چلا جاتا ہے، قرآن مجید کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے دراصل قرآن مجید کی دنیا میں آنے کا اور ہم سب کا قرآن مجید پڑھنے کا، کیا کہ ہم اس کو
غور و فکر کریں، ہم اس کے اندر ڈیپلی ڈائیو کریں اس کی آیات میں، اس کو سمجھیں، کانٹمپلیٹ کریں. لیکن یہ ساری ایکٹیویٹی محض کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہ ہو، بلکہ وہ نتیجتاً عمل کی صورت میں نظر آئے. رائٹ؟ اور یہی قرآن مجید سے دراصل فائدہ اٹھانا، یا قرآن مجید کے فضل کو ایکوائر کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، اپرچونٹی عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی صورت کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے سورۃ الجمعہ پچھلے کپل آف ویک سے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اسٹڈی کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ابھی ہم پہلی آیت کے اوپر ہیں. یعنی ہم نے پوری سورہ وچ از آف 11 آیات آل ٹوگیدر، اور ان کا ہم نے معنی الکلمات یعنی ورڈز میننگز کر لیے ہیں، اور اب ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اور تفسیر بیسیکلی کیا ہے؟ آیات کو انڈرسٹینڈ کرنا، رائٹ؟ لیکن سب سے پہلے ہم آیات کا الاستماع کریں گے، یعنی ان کی لسننگ کریں گے، اس کی ریسیٹیشن کو سنیں گے. ہماری سننے کی فیکلٹی بڑی امیزنگ ہے، اور ہمارا جو سننا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے دل پہ جا کے لگتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو انسان دیکھ کر پڑھ کر افیکٹ نہیں ہوتا، سن کر اس کے اوپر افیکٹ ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر سناتے تھے اور لوگ سنتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، رائٹ؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو قرآن مجید کی آیات کو سننا اور غور سے سننا، یعنی اتنی تیزی سے رحمت کسی اور کام پر نہیں آتی ہے جتنا قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں جب اس وقت آتی ہے. یعنی رحمت تیزی سے آپ کی طرف آتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے، چاہے ہم فارملی اس طرح بیٹھ کر سن رہے ہوں یا انفارملی ہم کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوں، کوئی پڑھ رہا ہو اور ہم سن رہے ہوں، تو میرا اور آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کام، کہ ہم اپنے کانوں کو قرآن مجید کی طرف لگا لیں، غور سے سنیں. کیونکہ اس وقت میرے اور آپ کے لیے اپرچونٹی کھلتی ہے کہ رحمت تیزی سے آتی ہے. اور جو انسان سن تو رہا ہوتا ہے کانوں سے، لیکن وہ غور سے نہیں سن رہا ہوتا، یعنی اپنی پوری توجہ سے نہیں سن رہا ہوتا، تو پھر رحمت اس کے پاس نہیں آتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو غور سے سننے والا بننا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر آیات کی ہم تلاوت لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنیں گے. اور اس لسننگ کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم ان آیات کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. ہم نے ان آیات کا جو ترجمہ پڑھ لیا، تو اب عربک اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہمارے مائنڈ میں آتی چلی جائے. آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان الفاظ کا یا قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ بھی یاد کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو جو بک ہم نے دی ہے مسبحات کی، اس کے اندر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن موجود ہے. تو سورہ کو حفظ بھی کر لیجئے، اور جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. رائٹ؟ تیار ہے سب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين
إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ الجمعہ کا آغاز ہو رہا ہے اس حقیقت کو بیان کرنے پر کہ ہمارے اراؤنڈ یہ جو ساری کائنات ہے، اس کے بارے میں ایک بہت اہم ریالٹی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ ساری کائنات، اس میں ہر چیز عبادت کی سٹیٹ میں ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے اراؤنڈ جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ ایک عبادت گاہ کا انوائرمنٹ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن بیان ہو رہی ہے چاروں طرف، اور یہ ایک انتہائی پرفیکٹ اسکول ہے، ایک انتہائی پرفیکٹ انوائرمنٹ ہے انسان کے لیے کہ وہ بھی تسبیح کرے، رائٹ؟ ساری یونیورس تسبیح کر رہی ہے اپنے کریٹر کے اعتبار سے، جو کام اسے کرنا چاہیے وہ انجام دے رہی ہے۔ اور انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان کو تو سب سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے اور سب سے اچھی تسبیح کرنی چاہیے، اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ، سب سے اچھی، سب سے پرفیکٹ تسبیح کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید مجھے اور آپ کو یہاں اس کمرے سے کائنات کی وسعتوں میں لے جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے۔ سنو، دیکھو، غور کرو، کانٹمپلیٹ کرو کہ تمہارے اراؤنڈ اصل میں کام کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیا کام ہو رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کا اظہار کر رہی ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ تمام مخلوقات کی تسبیح جو ہے وہ یہ اپنے وجود کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی ہر مخلوق جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ کیا بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا انتہائی پرفیکٹ بینگ ہے، انتہائی پاورفل ہے، اتھارٹیٹیو ہے، اور پرفیکٹ وزڈم ہے اس سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور زبان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، ان کو ایک خاص لینگویج دی گئی ہے جس کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک ڈکلیئر کرنا، ہر اس چیز سے دور، بیونڈ اور ابو قرار دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرینڈیور، اس کی عظمت، اس کی میجسٹی کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بات کریں کہ یہ اکنالجمنٹ ہماری گفتگو میں برقرار رہے
کہ ہم اس کو پرفیکشن سے ذرا بھی نیچے نہیں آنے دیں، چاہے ہم اس کی حکمت کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اس کی تخلیق کی بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کی بات کر رہے ہوں۔ تو تسبیح بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہر اس سوچ کو، ہر اس گمان کو، ہر اس بات کو ہٹا دینا، ریموو کر دینا اپنی تھاٹ سے، اپنی زبان سے، اپنے خیالات سے، اپنے دل سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور پرفیکشن کے لائق نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی یونیکنیس ڈکلیئر کرنا اور اس چیز کو مینٹین رکھنا، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا، نہ سوچنا، نہ گمان کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو۔ تو سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ ہر اس چیز کو کہنے سے انکار کر دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، ریفیوز کر دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں نسبح سبحان اللہ یا نعلن سبحان اللہ، کہ ہم اعلان کرتے ہیں، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کی، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کے حوالے سے تسبیح کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو جو بات فرما رہی ہیں وہ یہ کہ ہر چیز تو تسبیح کی حالت میں ہے، تو انسان کیا اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرے گا؟ اور ہم نے دیکھا کہ تمام انسانوں میں بہترین انسان انبیاء کرام، ہم نے دیکھا تھا کہ تمام انبیاء نے تسبیح بیان کی ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، مختلف مواقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تسبیح بیان کریں۔ تو تسبیح بیان کرنا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی تسبیح بیان کرنے والا انسان یا تسبیح والی جو لائف ہے، یا جو یہ لائف سٹائل ہے، یہ ایک بہت بلیسڈ لائف سٹائل ہے۔ جیسے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت ٹف رہے ہیں، انہوں نے تاریخ کا سب سے مشکل ترین مشن کمپلیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اور بہت ٹف حالات دیکھے انہوں نے، بھوک سے لے کر عزیز و قارب کی موت اور لوگوں کی بے تنائیاں اور پرسیکیوشن اینڈ یو نیم اٹ، کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مشکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و کردار کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی آپٹمسٹک اور تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ تاریخ انسانی کے اوپر کتنا ہے کہ ہی از دا موسٹ انفلوئنشل پرسن پوری ہیومینٹی کے اندر، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ نان مسلمز نے ان کو جو لسٹ بنائی ہے اس میں ان کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے، اور سب سے زیادہ گریٹیٹیوڈ رکھنے والے انسان تو ایسی ہوتی ہے بابرکت زندگی تسبیح کرنے والے انسان کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے روٹین میں تسبیح کے حوالے سے کون کون سے وہ مواقع تھے، اور وہ کون کون سے اوقات تھے، اور وہ کون کون سی تسبیحات تھیں۔ یعنی مین تسبیح تو سبحان اللہ ہے، لیکن اس کی جو ایکسٹراپولیشنز ہیں وہ کون کون سی تھیں، یا ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ کون سے تھے، وہ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیے تھے۔ اور آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے 4 امیزنگ ایٹریبیوٹس، اور یہ جو 4 ایٹریبیوٹس ہیں یہ بیسیکلی اسم الجلالہ اللہ سے، اللہ موصوف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی وہ اللہ جل جلالہ جس کی تسبیح ہر وہ چیز بیان کر رہی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وہ اللہ، وہ الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اور لاسٹ ویک ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ الملک کے اوپر بات کی تھی۔ الملک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ ہی بادشاہ رہے گا، اور اس نے یہ بادشاہت کسی سے انہیرٹ نہیں کی ہے، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بادشاہ ہے وہ یونیکنیس اس کے اندر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت
پرفیکٹ ہے، عظیم ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے باقی ہر چیز، یعنی اللہ تو بادشاہ ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی آپ لے لیجئے، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ عظیم الشان بادشاہ کے آگے فقیر ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب الملک ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کے پاس قدرت ہے، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، تو دو باتیں اس پر لازم آتی ہیں. نمبر 1، اللہ کی تقدیر اور فیصلے جو ہمارے بارے میں ہیں، اس کے اوپر کیا کرنا، کس طرح رسپانس کرنا کہ میں اور آپ اس کے عبد ہیں، اور وہ ہمارا آقا ہے، بادشاہ ہے، ہم سلیوز ہیں. اور دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے اس پر بھی راضی ہونا، اس کو قبول کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ سے ملنے، بادشاہ کو دیکھنے کا شوق ہونا اور دعا کرنا. رائٹ، یہاں پر ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بات شروع کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ایک اور ایٹریبیوٹ جو اس آیت میں ہے وہ ہے القدوس جل جلالہ. القدوس نہایت پاک، نہایت میگنیفائڈ، مقدس، پیور، دا موسٹ ہولی، دا بلیسڈ. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدوس ہے، نہایت پاکیزہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر نقص یعنی فلا اور عیب یعنی فالٹ سے انتہائی پاک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صرف اور صرف بھلائی ہی بھلائی ہے اور اچھائی ہی اچھائی ہے. تو تقدیس کا ایک معنی تو پاکیزگی ہے، اور تقدیس کا ایک اور معنی ہے برکت اور خیر، یعنی القدوس برکتوں والا. تو قدوس کے دو معنی یا دو ایسپیکٹس ہو گئے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ذات، پیور، دا موسٹ ہولی، اور سیکنڈ میننگز بابرکت ذات، دا بلیسڈ ون. تو پہلے میننگز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، ہر قسم کے فلا اور فالٹ سے ابو ہیں، بیونڈ ہیں، ایگزالٹڈ ہیں، اور کوئی بھی اپنے آپ کو قدوس نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ سمپلی کوئی قدوس ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت القدوس ہے، وہ مقدس ذات جو بے عیب ہے، اور ہر اس نقص یعنی فلا اور کمزوری یعنی ویکنس، امپرفیکشن سے پاک ہے جس کو امیجن بھی کیا جا سکتا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ میجسٹی اور پرفیکٹنس کی صفات رکھتا ہے. وہ تمام اگلی کاموں سے پاک ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ، کسی بھی شر کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ مخلوق کی بیان کردہ ڈسکرپشن سے پاک ہے جو وہ رب کے بارے میں کرتے ہیں. دیکھیے نا، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا نازیبا باتیں کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. کافروں کو دیکھ لیجیے، انہوں نے تو بہت ہی کچھ کہا ہے، اور تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیول پر کنسیڈر کیا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا. عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی یہ کیا ہوگا. کم آن، اللہ تعالیٰ سوچتے نہیں ہیں. جہاں پر نالج ایبسولوٹ اور پرفیکٹ ہوتی ہے وہاں تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. تھنکنگ کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں نالج امپرفیکٹ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، جیسے ہم ہیومن بینگز. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے، نعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ایسا کیا ہوگا. نو 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 نو. ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج ایبسولوٹ پرفیکٹ، اس کی وزڈم ایبسولوٹ پرفیکٹ، اس کا جو بھی کام ہے وہ اس کی ایبسولوٹ نالج، اس کی ایبسولوٹ پرفیکٹ وزڈم، اس کی کیئر، اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کے فضل پر بیسڈ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی بیان کردہ ڈسکرپشن سے ابو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے پاک ہیں، نیند اور اونگ سے پاک ہیں، غفلت سے پاک ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقر یا پاورٹی جیسی کمزوری اور بخل، مائزرلینس جیسے برے جذبات سے بھی پاک ہیں.
युनफिकु कैफ यशा, کھانے کی ضرورت سے پاک ہیں، اولاد کی ضرورت سے پاک ہیں، شریکوں سے پاک ہیں، اور کسی بھی نیڈ سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں یعنی اپنی بینگ میں، اپنے ناموں میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں کسی بھی قسم کی امپرفیکشن سے پاک ہیں۔ القدوس سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اللہ القدوس اپنی پاکیزگی میں یکتا ہیں اور لاثانی ہیں۔ یہ تو پہلا معنی ہو گیا قدوس کا۔ سیکنڈ معنی ہم نے دیکھا تھا بابرکت ذات۔ تو اللہ القدوس بابرکت ذات، کیا مطلب اس کا؟ کہ صرف اللہ ہی برکت کا سورس ہیں، اللہ ہی برکت دے سکتے ہیں، اور برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں انکریز ہونا، رائٹ؟ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے انکریز اللہ ہی کر سکتے ہیں اور اس کا بیسٹ ہمیں دے سکتے ہیں۔ مثلا اللہ القدوس ہمارے وقت میں اگر ہم دعا کریں کہ برکت عطا فرمائیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو بیسٹ یوٹیلائز کریں اور ہمارا وقت جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں، یعنی ہم ہیلدی رہیں، ہم اپنی زندگی کو بیسٹ یوٹیلائز کریں، ہم اپنی زندگی کو ویسٹ نہ کریں۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے وہ بھی مبارک ہے، یعنی اس میں بھی برکت ہے، اس میں گڈنس ہے، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بابرکت ذات ہیں تو وہ ہمیں اسی وقت برکت عطا فرمائیں گے جب ہم اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھیں گے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی میرے اور آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیسٹ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیسٹ الفاظ بولیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اچھے اعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی سوال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ سمپلی اللہ کے سوا کوئی اور القدوس نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدوس اور قدوس کے معنی میں نے آپ کو ایکسپلین کیے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کی نالج لے کر، اس کو سمجھ کر میرے اور آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے تھاٹ پروسیس کے اوپر کس طرح ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو بہت کلین اور پاک رکھنا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی طہارت کا اہتمام کرنا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی۔ باطنی کا کیا مطلب؟ یعنی جو انٹرنل اندر ہمارے کیا ہے، تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں، رائٹ، گمان ہیں، سپوزیشنز ہیں، نوشنز ہیں، کانسیپٹس ہیں، تو ہر چیز کو پاک رکھنا ہے۔ اچھی پاک تھاٹس، اچھے الفاظ بولنا ہے اور اچھے نیک عمل کرنے ہیں۔ اسی طرح اپنے دلوں کو ایروگنس اور ریاکاری، شو آف کرنے سے پاک کرنا ہے، اور عجب اور حسد سے بھی پاک رکھنا ہے۔ عجب کس کو کہتے ہیں؟ اپنا ہی فین ہونا، اپنے آپ کو یہ پسند کرنا، اتنا پسند کرنا اپنے آپ کو کہ اور کوئی اچھا ہی نہ لگنا، جس کو ہم وینٹی کہتے ہیں، رائٹ؟ اور حسد سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ تو اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میرا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، رائٹ؟ خود پسندیدگی جس کو کہتے ہیں، بالکل۔ بلکہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، میرے جیسے تو بہت ہیں، بہت جیسی ہیں عورتیں میرے اور آپ جیسی، پتہ نہیں کتنی ساری ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ ہم اپنے بارے میں دیکھیے نا، یہ شیطان ہمارے دلوں میں اپنے آپ کو اتنا پاک اور اتنا نیک اور اتنا اچھا ٹیسٹ، اور جیسا میرا ٹیسٹ ہے اور جیسا میں کھانا پکاتی ہوں اور جیسا میں گھر رکھتی ہوں، یو نیم اٹ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بس اب اور کوئی تو فین نہیں بن رہا نا، تو انسان کیا سوچتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے فین بن جائیں اور اپنا ٹرمپٹ خود ہی بلو کریں۔ اس سے پاک کر رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو بھی اور اپنی تھاٹس کو بھی۔ اسی طرح اپنی نظروں کو محرمات دیکھنے سے، وہ تمام چیزیں جو دیکھنے سے منع کی گئی ہیں، اپنی نظروں کو پاک رکھیں۔ اور خاص طور پر ہم خواتین ہیں چونکہ، اس لیے نان محرم مرد حضرات کے ساتھ بے ضرورت انٹریکٹ کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔
کیونکہ مرد اور عورت جو ہیں، ایک عورت کی پاکیزگی بھی ہے، ایک مرد کی پاکیزگی بھی ہے، اسی وقت مینٹین رہ سکتی ہے جب جس میں اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کے ساتھ انٹریکشن صرف نیڈ بیسڈ ہو، اور وہ بھی اسی پروٹوکول کے ساتھ جو پروٹوکول مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی طرح اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور غیبتوں سے، انڈیسنٹ گفتگو سے پاک رکھیں، اور اپنے لمس کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو اور کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کو کی انڈرسٹینڈنگ لے کے، کہ اپنے رب القدوس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پاکی بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجود میں فرماتے تھے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، رائٹ؟ اسی طرح تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپننگ جو دعا تھی وہ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اسی طرح وطر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ وطر جب فنش کرتے تھے کیا فرماتے تھے؟ سبحان الملک القدوس، رائٹ؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام القدوس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز۔ تھرڈ ایٹریبیوٹ ہے العزیز جل جلالہ۔ اور العزیز کے معنی اردو میں ہم بہت زبردست، غالب، بلند، شرف والا، آنریبل، دی موسٹ آنریبل، اور انگلش میں ہمیں یوزولی دی آل مائٹی، دی ایور آل مائٹی، دی اتھارٹی، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو خوبصورت نام ہے العزیز، یہ اعزہ سے ہے۔ اعزہ کہتے ہیں ٹو بی پاورفل، ٹو ہیو پروٹیکشن اینڈ مائٹ، اور العزیز العزہ والا، العزہ کمال قدرت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام العزیز کے معنوں میں 4 ایسپیکٹس ہیں۔ نمبر 1 قوہ، پاور اینڈ مائٹ۔ نمبر 2 القہر یا غلبہ، یعنی ٹو کانکر اینڈ ٹو پریویل اوور۔ تھرڈلی القدر، آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ And fourthly, al-imtina', to resist and to withstand۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام العزیز کے معنوں میں 4 ایسپیکٹس ہیں۔ نمبر 1 قوہ، پاور اینڈ مائٹ۔ نمبر 2 القہر، to conquer and to prevail over۔ نمبر 3 القدر، honor and dignity۔ And number 4 al-imtina', to resist and to withstand۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہیں، عزہ سے ہے یہ لفظ، جیسے میں نے عرض کیا دی موسٹ آنریبل، معزز۔ ساری عزت، سارا آنر، ساری ڈگنیٹی کس کی ہے؟ اللہ العزیز کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری عزت اللہ کی ہے، اور پرفیکٹ عزت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کا جو اسٹیٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، شان کی عزت ہے، مرتبے کی عزت ہے، اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے کوئی اس کی جناب کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتا، کوئی اس پر اپنا زور نہیں جتا سکتا۔ اللہ العزیز whom no one can dominate، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ العزیز کی قوت، مائٹ، پاور، عظمت، گرینڈیور، ایگزالٹڈنس ایسی ہے جو ہر قسم کے فلا سے، ہر قسم سے کے نقصان سے بیونڈ ہے، ابو ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی ہارم یا کوئی ایول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو افیکٹ نہیں کرتی۔
اللہ العزیز صاحب جلال اور عزت والا، صاحب جلال اور عظمت والا، بڑی سے بڑی عزت والا اللہ العزیز کے سامنے ہمبلڈ ہے۔ دنیا میں آپ کس کو سب سے زیادہ عزت والا سمجھتی ہیں؟ اس کو اپنے مائنڈ میں لائیے اور پھر اپنے آپ کو بتائیے کہ اللہ العزیز کے آگے بالکل ہمبلڈ ہے وہ، رائٹ؟ تو اللہ العزیز غالب ہے سب پر، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کریشن اللہ العزیز کے آگے بالکل ہمبلڈ ہیں، سب کے سب اس کے مکمل اختیار میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، اور اللہ العزیز کی مشیت ان کے معاملے میں امپلیمنٹڈ ہے۔ تو اللہ العزیز whom no one can defeat him، اللہ العزیز القہار کے معنی میں، یعنی the dominant one، کوئی اس کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہر قسم کے سو، ایول یا ہارم سے، کسی بھی قسم کے ہارم سے افیکٹ نہیں ہوتے۔ تو اللہ العزیز جس کی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی، کوئی اگزامپل نہیں ملتی، نہ ہی کوئی نظیر ہے، نہ ہی کوئی اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ثانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی باتیں انسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان ربک رب العزتی عما یصفون، وہ پاک ہے، آپ کا رب پاک ہے، عزت والا ہے ان تمام باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ العزیز، جیسے کہ ہم نے اس کے معنی میں قوت یا مائٹ بھی دیکھی تھی، تو ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی پاور، ہر قسم کی مائٹ اللہ کے پاس ہے۔ وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے، وہ سزا دینے میں بھی اور انتقام لینے بھی غالب ہے، پریویل کرتا ہے، ڈومیننٹ ہے۔ اسی طرح بندوں کی مدد کرنے میں بھی غالب ہے۔ اگر اللہ مدد کرنا چاہیں تو کوئی اس مدد کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہیں تو ساری دنیا مل کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے میں غالب ہیں، یعنی اگر اللہ نوازنا چاہیں، کسی کو اگر اللہ نوازیں تو سارے مل کر بھی اس کی اللہ کی نوازش کو اس انسان سے ہٹا نہیں سکتے۔ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ العزیز ہے، الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، العزیز میں آپ کو مائٹ، پاور، اتھارٹی، ڈومیننس ایبسولوٹ نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نام جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، الرحیم۔ تو ایبسولوٹ پاور اور ایبسولوٹ مرسی، مرسی بھی بلکہ صحیح لفظ نہیں ہے، جینٹل کیئر، ایکسٹریم لو، یعنی جس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کرپٹ کر دیتی ہے ایبسولوٹ اتھارٹی، ایبسولوٹ پاور۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ بے پناہ محبت، رحمت، کیئر، ایسی کیئر جو بندوں کی کسی اور نے نہیں کی۔ تو جس کی مدد وہ کرنا چاہے تو وہ غالب ہے مدد کرنے میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز اپنے بندوں کو مائٹ عطا کرتے ہیں، قوت عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں کہ وہ ہیوملیٹ کریں کسی کو تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارے فیصلے، عزت کے فیصلے، ذلت کے فیصلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ نالج اور وزڈم پر بیسڈ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے، اور اپنے دوست مومنین کو وہ ہیوملیٹ یا بے عزت نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ اپنے مومنین کو عزت اور قوت عطا فرماتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ ہم سب انسان عزت چاہتے ہیں نا، رسپیکٹ۔ تو جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے وہ یہ سن لے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح عزت بھی اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں۔ عزت کی تقسیم بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔
اور پھر وہ جو ان کو فالو کرنے میں ان سے قریب ہیں. کن سے؟ انبیاء سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو انبیاء کو فالو کرنے میں کلوزسٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ العزیز, پیچھے ہم نے الملک پڑھا, ایسا بادشاہ جو القدوس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی مائٹی اور پاورفل ہے. اس کی عظمت, اس کے گرینڈیور, اس کے مائٹ, اس کے جاہ, اس کے سٹیٹس, اس کی پاور, اس کے میجسٹی کی کوئی مثال نہیں, کوئی نظیر نہیں, کوئی ہمسر و ثانی نہیں. عزت ہے تو وہ بھی پرفیکٹ, قدرت ہے تو وہ بھی پرفیکٹ, ڈومیننس ہے تو وہ بھی پرفیکٹ, اتھارٹی ہے تو وہ بھی پرفیکٹ. اوور ویلم ہو جاتا ہے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام پڑھ کر. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے اور آپ کے دل کو, ہمارے تھاٹ پروسیس کو افیکٹ نہ کرے. دیکھیے ہم سب امپریس ہو جاتے ہیں کسی بھی امپریسو بات کو سن کے. ہوتے ہیں نا امپریس, تو سب سے زیادہ امپریسو جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. تو العزیز ایک انتہائی امپریسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ ہے. جب ہم اس نام کے بارے میں بہت بریفلی میں نے آپ کو بتایا ہے, میں سوچ رہی تھی کہ لائف ٹائم بھی کم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو بیان کرنے کے لیے اور خوبیاں بیان کرنے کے لیے اور اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس بیان کرنے کے لیے. تو بہت مختصر سا میں نے بہت بریفلی بتایا ہے, لیکن جتنا بھی بتایا ہے اس کا ایفیکٹ میرے اور آپ کے تھاٹ پروسیس پر, ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام ہمارے دلوں کے اندر ایک ڈیپ رسپیکٹ پیدا کرتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کی تعظیم, رسپیکٹ اور ادب پیدا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی جس کے آگے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. مائٹ, پاور, اتھارٹی میرے اور آپ کے حوالے سے اس کی جو مشیت ہے وہ چلتی ہے, اسی کا ارادہ ہے. ہم بالکل عاجز بندے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, مارے, انسان بنائے, مکھی بنائے, کچھ کرے, عدم بالکل ہی ختم ہی کر دے, معدوم کر دے, اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ایسی اتھارٹی, ایسی ڈومیننس, ایسا پاور تو ہم نے کسی اور کو جانتے ہیں جس کے پاس ایسا پاور اور اختیار ہو؟ نہیں. تو پھر سب سے زیادہ امپریس انسان اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ساری عزت اسی کی سمجھیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کی سلیکشن, ٹون, کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت ادب کے ساتھ. لیکن ہم کیسے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, جیسے بہت ہی کیجول. اور پھر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب اللہ ہمارا دوست ہے. یاد رکھیے جب کوئی بڑی ہستی دوست ہوتی ہے یا وہ دوست کہتی ہے تو ادب وہیں برقرار رہتا ہے. مثلا جیسے والدین دوست بنتے ہیں, تو کیا بچے رسپیکٹ نہیں کرتے والدین کی؟ کیا وہ ان کے نام لینے لگتے ہیں؟ نہیں. بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دوست ہوتے ہیں, لیکن دوستی کا مطلب, دوستی میں وہ رسپیکٹ انٹیکٹ رہتی ہے, احترام انٹیکٹ رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے, اس سے کہیں زیادہ ایکسٹراڈنری ہے. وہ تو العزیز ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میری اور آپ کی گفتگو سے رسپیکٹ جھلکنی چاہیے, باڈی لینگویج سے بھی. میرے سے تو نہیں ہوتا, تو ویسے بھی نہیں بولا جاتا نا. بچپن کی تربیت ایسی ہے کہ تو ہم بہت بدتمیزی کا لفظ سمجھتے تھے بچپن سے. تم بھی ذرا سا ویسا تھا آپ, مطلب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسپیکٹ کتنی ہے. سیکنڈلی کلچرلی بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے کلچر میں تو جو ہے وہ بدتمیزی کا لفظ نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری چیز جو میرے اور آپ کے تھاٹ پروسیس کا حصہ بننی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد,
کہ عزت ساری اللہ کی ہے, وہی عزت عطا فرماتا ہے. تو عزت انسان کس سے مانگے؟ اللہ سے. تو جو انسان بھی دنیا اور آخرت کی عزت چاہتا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ عزت والے رب سے ہی عزت مانی جائے. وہ برکت والا ہے, بلند ہے, دنیا اور آخرت کا مالک ہے. اور عزت حاصل کرنے کا سیکرٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپن کر دیا ہے, طریقہ بھی بتا دیا ہے. ہر اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں جو ایمان والا ہو, تقوی والا ہو اور اللہ کی اطاعت. یعنی جتنی عزت انسان کو چاہیے اتنا ہی وہ اپنے ایمان کو ستھرا کر لے, اتنا ہی وہ تقوی والا ہو جائے, اتنی ہی وہ اطاعت کرنے لگے. جتنی اطاعت اتنی عزت ملے گی, جتنا تقوی ہوگا اتنی عزت ملے گی. اور تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام کو کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کرو, اور ہر اس کام سے رک جانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے رک جاؤ. ان سمپل ورڈز, فرما برداری. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی عزت ہمیشہ ہوتی ہے, دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. مومن تو یہ بات جانتے ہیں لیکن منافق یا ہپوکریٹس یہ بات نہیں جانتے, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی منافق کو بات. یہی وجہ ہے کہ جو بھی انسان منافق ہوتا ہے وہ عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فرما برداری اگر میں نے کر لی تو میری تو عزت ہی کوئی نہیں رہے گی, یا اگر میں نے دین کو فالو کر لیا تو میری عزت کوئی نہیں رہے گی. تو یاد رکھیے یہ ایک ہپوکریٹک تھاٹ پروسیس ہے اور یہ ایک اسٹوپڈ تھاٹ پروسیس ہے. قرآن مجید میں واضح طور پر منافقین کے بارے میں فرما دیا گیا کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. تو جو سمجھ نہیں رکھتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف, عقل مند بالکل نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے. تو لیکن مومن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی عزت, اس کا سیکریٹ کہاں رکھا ہے؟ ایمان میں, تقوی میں, اطاعت میں, اوبیڈینس میں, فرما برداری میں. تو اللہ تعالیٰ سے انسان عزت مانگے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے, اپنے آپ کو ایمان میں آگے بڑھائے اور اپنی اطاعت کو پرفیکٹ کرے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا جائے. ہر آنے والے دن میں ہمارا تقوی جو ہے وہ اس میں ہم آگے بڑھتے جائیں. اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں میں کول ہوں, اگر میں نافرمانی کروں گی تو لوگ مجھے کول سمجھیں گے, عزت ملے گی, تو وہ انسان عزت حاصل کرنے کا رستہ ہی گم کر بیٹھا ہے. یعنی سمپلی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے عزت حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے گا تو وہ ذلیل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا پرنسپل ہے. اس کے علاوہ ہر حال میں العزیز کی بندیاں بن کے رہنا ہے مجھے اور آپ کو, اور ایسے کاموں سے بچنا ہے جو ذلت کا سبب ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ عزت کے لائق ہوں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. یاد رکھیے جو جتنی عزت والا ہوتا ہے, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہوتی ہے وہ دوسرے انسانوں کی اتنی عزت کرتا ہے. رائٹ. پیرنٹس کی عزت کرنا, ٹیچرز کی عزت کرنا, عمر میں جو لوگ بڑے ہیں ان کی عزت کرنا, اور سوسائٹی کے جو نوبل یا رسپیکٹفل لوگ ہیں ان کی رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی عزت کرنا ضروری ہے. اور آخری بات جو کہ آخری ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہیں اور ان کے پاس پورا اختیار ہے, پوری اتھارٹی ہے, پاور ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ اپنے بندوں کو خیر پہنچائیں اور ان سے شر ہٹائیں. تو میرے اور آپ کے معاملے میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر ملے اور شر ہم سے ہارم دور ہو. رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, اور اس زبردست مہربان رب پر بھروسہ رکھو. تو توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پر. کون اللہ؟ العزیز الرحیم. جب بھی کوئی چیلنج آئے زندگی میں, کوئی مشکل آئے, تو پہلا خیال کس ہستی کا آنا چاہیے؟ العزیز کا, الرحیم کا. اللہ العزیز کے علاوہ باقی جو بھی کچھ ہے جس پر ہم ریلائی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان سب کی ریالٹی کیا ہے کہ وہ مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں. کبھی آپ نے دیکھا مکڑی کا بڑا سا جالا لگا ہوا ہو اور کوئی اگر گرنے لگے تو وہ مکڑی کے جالے کا سہارا لے لے؟ ہنسی آ گئی نا. دنیا
اس کی ہر چیز ریلائنس کے اعتبار سے مکڑی کے جالے جیسی ہے. میری اور آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں اللہ العزیز کے علاوہ کوئی بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے میرے اور آپ کے ریلائنس کے. اس لیے توکل کس پہ؟ اللہ پہ. آپ کہیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم خود کرتے ہیں، بہت سارے کام دوسرے انسان کرتے ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ ریسورسز کے تھرو ہوتے ہیں، ڈیوائسز کے تھرو ہوتے ہیں. جی یہ سب ٹولز ہیں، لیکن بھروسے کے لائق ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے، نہ میں نہ آپ. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بچوں کو کہ ہم ہیں نا، نہیں، ہم کہیں گے العزیز ہے نا، کہ اس پہ ریلائی کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس ہستی کے اوپر ریلائی کروائیں، ٹرسٹ کروائیں، ایک ایسا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور وہ پوری طرح قادر ہے مدد کرنے کے. کوئی بھی اس کی مدد کو روک نہیں سکتا اگر وہ مدد کرنا چاہے، سارے انسان بھی. تو اس لیے اللہ العزیز سے مدد کی درخواست کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں اور اس سے اچھا گمان رکھیں. اور سورۃ الشورى کی ہے یہ آیت 217، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور زبردست مہربان رب پر بھروسہ رکھیں. آگے آیت کہتی ہے جو دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ کی نقل و حرکت نمازیوں کے ساتھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. عام طور پر جب ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں. آیت کا اگلا حصہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو یا تمہاری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. تو ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، بادشاہ کی نگاہ میں ہیں. تو اس لیے کوئی مشکل رہ سکتی ہے. اور اگر آپ نے عشرہ ذی الحجہ میں ہماری کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو ہم نے جو اللہ اکبر کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ بڑا ہے، ہماری ہر مشکل سے بڑا ہے وہ، یعنی ہماری ہر مشکل کو آرام سے وہ ہینڈل کر سکتا ہے. رائٹ؟ تو یہ ہے اللہ العزیز. اور امیزنگ بات یہ ہے، ان سب کو کنیکٹ کرتے جائیے آپ آیت کے پہلے حصے سے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کیوں نہ ہو پاکی بیان اس ساری کائنات میں اللہ کے لیے. وہ بادشاہ ہے، ایک ایسا بادشاہ جس کا کوئی ثانی نہیں. وہ القدوس ہے، ایسا پاک، ایسی بابرکت ہستی جس کا کوئی ثانی نہیں. اور پھر وہ العزیز ہے، ایسا مائٹی، ایسا پاورفل، ایسا ڈومیننس رکھنے والا جس کا کوئی ثانی نہیں. اور لاسٹ جو ایٹریبیوٹ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الملک القدوس العزیز الحکیم. الحکیم جل جلالہ، الحکیم دی موسٹ وائز، دی ایور وائز. اردو میں ہم کہیں گے صاحب حکمت یا ذو الحکمت، حکمت والا، خوب حکمت والا. اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ پرفیکٹ نالج کو. رائٹ؟ اور اس کے اگر جنرل ڈیفینیشن دیکھیں تو وزڈم از ٹو پٹ سم تھنگ ویئر اٹ بلانگس. رائٹ؟ اور وزڈم کیا ہے؟ ٹو ڈو سم تھنگ ان دا رائٹ وے، ایٹ دا رائٹ ٹائم، ان دا رائٹ پلیس. یہ وزڈم ہے. تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ الحکیم نے ہر چیز اس کی درست، موسٹ اپروپریٹ پلیس پر رکھی ہے. اس ساری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنے درست مقام پر رکھی ہوئی نہ ہو. دیکھیے ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، چیزوں کو ان کے صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں نا. مثلا بیڈ روم جو سونے کی جگہ ہے گھر کے اندر، اس کے اندر کس قسم کا سامان رکھا جاتا ہے؟ جو آپ یوٹینسلز لا کے رکھیں گے؟ نہیں. ڈائننگ ٹیبل رکھیں گے؟ نہیں. وہاں کے لیے اپروپریٹ فرنیچر کیا ہے؟ جو آرام کرنے کے لیے، لیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے گھر کے مختلف کمرے. اور اگر کسی نے ڈائننگ روم میں بیڈ لگایا ہوا تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ تم نے یہ درست جگہ پر، درست مقام پر نہیں رکھا ہے. اور بہت سارے گھروں میں ایسی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے
کہ کسی نے کوئی چیز غلط جگہ پہ رکھ دی ہو. لیکن یہ کائنات، اور کائنات کتنی بڑی ہے. میری اور آپ کی کیپیسٹی جو پرسیو کرنے کی ہے اس سے کہیں زیادہ انارمس حد تک، بڑی کا لفظ بھی چھوٹا ہے. It's huge. It's enormous. لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو رکھی ہوئی ہے، جس جگہ پر جو بھی چیز ہے، وہ موسٹ اپروپریٹ پلیس کے اوپر رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ الحکیم نے رکھی ہے. تو سمندر اسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے. سورج، چاند، ستارے، جو بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو جس جگہ پر بھی ہے. زمین کا ٹلٹ ہے تو اسے ٹلٹ ہی ہونا چاہیے تھا، اس کا ایک پرٹیکولر اینگل کے اوپر. جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. رائٹ؟ اسی طرح جو مخلوق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، شکل و صورت، اس کی فارم، اس کا سائز، اس کا رول، اس کا کام کرنے کا وقت جو مقرر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور سب سے ٹاپ یہ کہ وہ سب کے سب خوبصورت بھی بہت ہیں. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی اگر آرٹسٹ کوئی چیز خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی فنکشنالٹی نہیں ہوتی، کوئی پرپز نہیں ہوتا. اور بہت دفعہ آپ کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، خوبصورت بہت بنائی ہے ایکچولی. اور جب ہم کوئی چیز فنکشنل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بیوٹی نہیں رہتی ہے. لیکن یہاں اس سارے سیٹ اپ کے اندر ہر چیز انتہائی پرفیکٹ ہے. جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد پرفارم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی بیوٹیفل بھی ہے. رائٹ؟ تو کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، بے محل نہیں ہے، آؤٹ آف پلیس نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے. کیوں؟ سمپلی اللہ الحکیم نے کریٹ کی ہیں اپنی پرفیکٹ نالج اور اپنی پرفیکٹ وزڈم کے بنا پر. اسی طرح یہ تو ہو گئی فزیکل چیزیں. اسی طرح کائنات میں ہونے والی ہیپننگز جو ہیں، کیا کیا ہیپننگز ہو رہی ہیں؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، موسموں کی تبدیل ہو رہی ہیں. ایک موسم آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے. رائٹ؟ ٹیمپریچر، ہوا چل رہی ہے، ہوا کی سپیڈ ہے، ہوا کی ویلوسٹی ہے، ہوا کی ڈائریکشن ہے. رائٹ؟ ہوا کے اندر پالنز ہیں، ہوا کے اندر واٹر ڈراپس ہیں، ہوا کے اندر ریت کے ذرات ہیں. آئی مین یو سی، یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بادل اٹھ رہے ہیں، بادل جا رہے ہیں، بادل برس رہے ہیں یا نہیں بھی برس رہے ہیں، آسمان کا رنگ چینج ہو رہا ہے. رائٹ؟ تو جہاں پر جیسا موسم ہونا چاہیے جس ایریا میں، اور جہاں پر فال آتی ہے، پراپر فال آتی ہے، پراپر ونٹر آتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیے فال کے آنے سے پہلے ہی سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ریڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں پتے، سارے درخت ریڈ ریڈ، پھر اس کے بعد وہ بلیک ہوتے ہیں، پھر وہ جھڑ جاتے ہیں. تو جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہے میرے اور آپ کے اراؤنڈ، یہ تو ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ، ایکسٹرنل لیول پر. ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو بھی حالات ہیں، ہم عمر کے جس حصے میں آ گئے ہیں، ہمارے صبح و شام جیسے ہیں. رائٹ؟ جیو پولیٹیکل سچویشنز جو چینج ہو رہی ہیں، گلوبلی جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سینیریوز جو چینج ہو رہے ہیں، سب کے سب، کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہے، کوئی بھی چیز آؤٹ آف پلیس نہیں ہے. موسٹ اپروپریٹ، انتہائی پر حکمت، انتہائی بامقصد ہے. اسی طرح مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو لائف سٹائل دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اگر وضو کا حکم دیا گیا ہے دن میں 5 مرتبہ، تو 5 مرتبہ وضو کرنا میرے اور آپ کے لیے موسٹ اپروپریٹ عمل ہے، بینیفیشل ہے. 5 نمازیں پڑھنے کا اگر حکم دیا گیا تو یہ بھی کیا ایسا کام ہے، یہ آؤٹ آف پلیس، امپریکٹیکل؟ نو 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 نو، میرے اور آپ کے لیے بیسٹ ہے. طیب کھانے کا اگر حکم دیا گیا ہمیں، وہ کیسا کام ہے؟ وہ بھی بالکل ہمارے لیے موسٹ اپروپریٹ کام ہے.
اسی طرح اگر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ کیسا حکم ہے؟ موسٹ پرفیکٹ، فل آف وزڈم، موسٹ اپروپریٹ، موسٹ بینیفیشل۔ اسی طرح خواتین اور مرد حضرات جو نان محرم مرد حضرات یا خواتین کے ساتھ انٹریکشن ہے دونوں کا آپس میں، اس کے جو ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، جو پروٹوکول بتایا گیا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ موسٹ اپروپریٹ، فل آف وزڈم، رائٹ؟ کیجول ہونے سے منع کیا گیا ہے، موسٹ اپروپریٹ، فل آف وزڈم، موسٹ بینیفیشل۔ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے ہارم سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور ہر قسم کا بینیفٹ پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی سارے کے سارے درست ہیں، پرفیکٹ ہیں، پر حکمت ہیں، جس طرح باقی ساری چیزیں۔ خواتین اور مردوں کے لحاظ سے جو الگ الگ احکامات ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی سب کے سب پرفیکٹ ہیں، فل آف وزڈم ہیں، رائٹ؟ اللہ الحکیم جل جلالہ نے جو بات بھی فرمائی وہ سب سے سچی، سب سے درست بات، سب سے پر حکمت بات ہے۔ اللہ الحکیم جل جلالہ کا ہر فیصلہ میرے اور آپ کے لیے، چاہے شکل و صورت کا ہو، چاہے کتنی عمر ہوگی ہماری، یا پھر اوور آل فیصلے دیکھیں ہم دین کے حوالے سے، موسٹ اپروپریٹ، ہر فیصلہ اپنی بالکل مناسب جگہ پر ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، چاہے یونیورس سے ریلیٹڈ ہو یا تقدیر سے ریلیٹڈ ہو یا شریعت سے ریلیٹڈ ہو، بالکل صحیح، بالکل درست، فل آف وزڈم۔ کیوں؟ اللہ الحکیم نے کیا ہے فیصلہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم کی ہر تخلیق میں بھی حکمت، اللہ نے جو تقدیریں بنائی وہ بھی فل آف وزڈم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام پر حکمت اور درست۔ تو اس نے اپنے عدل اور اپنی پرفیکٹ نالج سے ہر چیز کو اس کے درست مقام پر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی تخلیق میں بھی، اپنے حکم میں بھی، تخلیق بھی حکمت کے ساتھ ہوئی ہے اور حکم بھی حکمت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حق، عدل اور احسان کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں وہ صاحب حکمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لوٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ العزیز بھی ہے، اپنے تمام فیصلوں کو وہ امپلیمنٹ فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، ڈیسائیڈ کرنے کی بھی اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی۔ تو ساری کائنات میں اللہ الحکیم کا حکم جاری ہے، سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بیسٹ ہیں، جسٹ ہیں، احسن ہیں، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے فیصلے میں اللہ سے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ساری بات یقین کی ہے۔ کس بات پر یقین رکھنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات عدل اور حکمت اور علم، پرفیکٹ علم پر بیسڈ ہے۔ سارے جہانوں میں اسی کے فیصلے ہیں، دنیا کے فیصلے بھی اسی کے ہیں، آخرت کے بھی اسی کے ہیں، سین ورلڈ کے فیصلے بھی اللہ کے ہیں، اور ان سین ریل میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی سب اللہ ہی کے ہیں۔ نہ کوئی ڈسکریپنسی ہے اللہ کے حکم میں اور فیصلوں میں، نہ کوئی سلپ ہے، نہ کوئی کمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پر حکمت ہے، قرآن مجید اپنی ہدایت اور رحمت میں حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ کے کلام کی ایک ایک بات پر حکمت ہے، فل آف وزڈم ہے۔ جس موقع پر جو کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن وہ موسٹ اپروپریٹ ہے۔ جیسے لاسٹ ویک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کے حوالے سے دیکھا تھا کہ جب لوگوں کی باتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا گیا تو فرمایا گیا کہ آپ صبر کریں اور تسبیح کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم جو ہے وہ فل آف وزڈم ہے۔ اسی طرح مشکل آئے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ مشورہ، یہ حکم فل آف وزڈم۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا، فل آف وزڈم، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز بامقصد پیدا کی ہے،
کوئی بھی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہے, رینڈم نہیں ہے, آؤٹ آف پلیس نہیں ہے, یا جسٹ لائک دیٹ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو گیا. نو نو نو, ہر چیز حکمت کے اوپر بنی ہے, جاری ہے, اور حکمت کے حوالے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فیصلے کیے ہیں. تو اللہ الحکیم وہ جس کی ہر بات, جس کے ہر کام میں بڑی حکمتیں اور خوبیاں ہیں, حد درجہ وزڈم ہے, حد درجہ پرفیکشن ہے, اور حد درجہ بیوٹی ہے. یاد رکھیے کوئی بھی چیز جب اپنی اپروپریٹ پلیس پر رکھی جاتی ہے تو وہ بیوٹیفل ہوتی ہے, اور جب چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی ہیں, ڈس آرڈرلی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ سچویشن کو یا سین کو اگلی بنا دیتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے معاملات یا رویے جب وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے, مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک, تو اب یہ رویہ کیسا ہے؟ بیوٹیفل ہے یہ, کیونکہ یہ وزڈم بیسڈ ہے. اور والدین کے ساتھ برا سلوک اگلی ہے, بدصورتی ہے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ حکمت پر بیس نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باقی خوبصورت ناموں کی طرح الحکیم پر بھی میں بہت بول سکتی ہوں, لیکن میں نے اس کو بہت بریفلی آپ کو بتایا ہے. تو اگلا جو اسٹیپ ہے وہ اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ الحکیم ہے, تو میری اور آپ کی زندگی پر اس کا کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے, ہمارے تھاٹ پروسیس پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. جب رب سبحانہ و تعالیٰ تو الحکیم ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی شوڈ ایکٹ وائزلی. ہمیں بھی ہر چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے رب نے ہر چیز درست مقام پر رکھی ہے. اس کی ہر بات درست ہے, حکمت پر مبنی ہے, ہر فیصلہ صحیح ہے اس کا, حکمت پر مبنی ہے, ہر حکم فل آف وزڈم ہے, جس کے کام میں کوئی فلا نہیں ہے, کوئی ڈسکریپنسی نہیں, کوئی فالٹ نہیں, نہ تخلیق میں, نہ کائنات میں, نہ شریعت میں, نہ فیصلے میں. تو میرے اور آپ کے لیے درست ترین رویہ, موسٹ اپروپریٹ رویہ, موسٹ وائز رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قبول کریں, ایکسیپٹ کریں, مان جائیں, جھک جائیں. ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ, چاہے کائنات سے متعلق ہے یا میری زندگی کے متعلق ہے, دنیا سے متعلق ہے, دین سے متعلق ہے, وہ بیسٹ فیصلہ ہے اور موسٹ اپروپریٹ بھی ہے. اور یاد رکھیے یہ ایکسیپٹنس جو ہے از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو وکٹری. The first and most critical response is total and complete submission. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیں. اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی اس بات پر, آپ میں سے ہر ایک نے ایسا کیا ہوگا کہ جب زندگی کے کسی معاملے میں ہمیں لگا ہوگا کہ شاید میں صحیح سے اس معاملے کو سمجھ نہیں رہی, یا شاید میں فیصلہ درست نہ کر سکوں, تو ہم عام طور پر ایسے دوستوں, ایسے بڑوں کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ وائز ہیں. جاتے ہیں نا, آپ میں سے گئے ہے نا, ہم کہتے ہیں ذرا ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یو آر مور میچور, یو آر مور وائز, اور زندگی کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, ہم سے بہتر ہے, تو ہم ان لوگوں سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کچھ کہ آپ یہ کریں, تو ہم وہ فالو کرتے ہیں. دنیا میں جس انسان کے بارے میں, اب یہ میرا اور آپ کا ہی گمان ہو سکتا ہے کہ دوسرا انسان وائز ہے, ضروری نہیں کہ وہ پورا وائز ہو. یہ پاسبلٹی ہے کہ جس انسان سے میں اور آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ وائز نہ ہو, لیکن چونکہ ہم اس کو وائز سمجھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی دوسرے انسان کی رائے اس انسان کے بارے میں بالکل مختلف ہو. اور آپ اپنی بہن کو بتائیں کہ میں پتہ ہے فلاں کے پاس گئی تھی, میں پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ میں کیا کروں, تو نے اس کے پاس گئی تھی, او مائی گاڈ, اس سے بہتر تھا کہ تم مجھ سے پوچھ لیتی. پاسبلٹی ہے. اچھا, یہاں معاملہ تو بالکل ہی مختلف ہے.
اللہ الحکیم کی پاکی کی گواہی، پاکی کی ڈکلیریشن ساری کائنات دے رہی ہے، اور میں اور آپ اس کی ہی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس انسان کو ہم اپنی طرف سے وائس سمجھتے تھے، اس کی بات کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کتنی زبردست بات کی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بات درست بھی نہ ہو، لیکن اللہ جس کے بارے میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ الحکیم ہے، اس کی حکمت میں کوئی فلا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات میرے اور آپ کے لیے کیا ایسی ہی قابل عزت یا قابل عمل ہوتی ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں انسانوں کی باتوں کو لیتے ہیں؟ آنیسٹی سے جواب دیجیے گا اپنے دل میں، اور پھر بتائیے گا کہ کیا تسبیح کیا آپ نے زندگی میں پھر، رائٹ؟ ہم تو ہر بات پہ بحیثیت مسلمان اعتراض ہی کر رہے ہیں، خاص طور پر دین کے حوالے سے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایجوکیٹڈ ہوں تب تو اعتراض کرنا ہم سمجھتے ہیں بنتا ہی ہے ہمارا۔ یاد سوچ لیجئے کہ ہم کس کے بھیجی ہوئی بات پر اعتراض کر رہے ہیں، جس کے پرحکمت ہونے کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں کہا گیا، دوپٹہ اوڑھنے کو کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا، یہ کیوں، اور پھر میری زندگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ اعتراضات ہیں۔ کس کے اوپر؟ الحکیم کے اوپر، نعوذ باللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ تو العزیز ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ واپس پلٹ کے میرے اور آپ کے پاس ہی آئے گا۔ تو جو بھی فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے پرسنل لیول پر، ہماری فزیک کے بارے میں، ہماری زندگی کے وقت کے بارے میں، ہمارے رشتوں کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے وقت کے بارے میں، جو جس اللہ کا ڈیسیشن ہے وہ سارے کا سارا اوور آل، ایک ایک حکم، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک چیز کہاں ہے؟ موسٹ اپروپریٹ پلیس پر۔ تو یہ میرے اور آپ کے اندر ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے، خاص طور پر اس آیت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، جس طرح عزت ساری اللہ کی ہے، جس طریقے سے رزق اللہ کا ہے اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت بھی عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو بہت ہی بڑی دولت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کیا ہے؟ باتوں اور کاموں میں سب سے زیادہ اپروپریٹ بات کو پا لینا، اور سب سے درست بات اللہ کی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے دا موسٹ وائز نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کر لیں، جس سے رکنے کو کہا ہے وہ رک جائیں، تو پھر آپ بھی وائز ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے نا، وائز لوگوں کو امیٹیٹ ہی تو کیا جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جانا چاہیے، انسان خود بھی وائز ہو جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی فل آف وزڈم کیسے گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ایک وائز لائف سٹائل ہے، رائٹ؟ اس کے علاوہ شکر گزار بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ گریٹیٹیوڈ کا تعلق بھی حکمت سے ہے۔ سورہ لقمان آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور گریٹیٹیوڈ کی بھی سائنس ہے، اور سائنٹسٹ نے، غالباً میں نے آپ کو شرح الحجہ میں یہ بتایا تھا کہ سائنٹسٹ نے جو ڈسکور کیا ہے کہ یہ ہماری بایولوجیکلی ہمارے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم شکر گزار ہوں۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا، الحمدللہ کہنا، فرما برداری کرنا۔ لکھ لیجئے، شکر گزاری از اکول ٹو فرما برداری۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی فرما بردار ہوتا ہے، اور جتنا شکر گزار ہے وہ اتنا ہی وائز ہے۔
اسی طرح سنت رسول کو اپنانا پروفیٹک وزڈم اپنانا ہے. اور سنت سے مراد صرف دائیں ہاتھ سے کھانا یا پھر کپڑے اتارنے یا پہننے کی سنتیں یا گھر میں انٹر ہونے کی اور باہر نکلنے کی سنتیں وہ بھی ہیں، لیکن سنت کمپیشن رکھنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی سنت ہے. اسی طرح دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان، یہ بھی سنت ہے. ادب آداب برتنا ایک دوسرے سے، ایٹیکیٹ مینرز، یہ بھی سنت ہے. سچ بولنا یہ بھی سنت ہے. سیکریفائس کرنا، ایثار کرنا، دوسروں کی نیڈ کو اپنی نیڈ کے اوپر پریفرنس دینا، یہ بھی سنت ہے. خدمت کرنا یہ بھی سنت ہے. تو جو انسان جتنا زیادہ سنتوں کو اپناتا ہے اتنا زیادہ وہ وائز ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ سارے وہ کرنے کے کام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کو پڑھ کر سمجھ کر ہم کرنے کے، یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. تو پھر سے پڑھتے ہیں آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے، تسبیح کر رہی ہے، ہر آن تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. اور کیوں نہ تسبیح کرے، کیوں نہ پاکی بیان کرے. اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بیوٹیفل ایٹریبیوٹس ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے. کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور وہ انہیں سکھاتے ہیں کتاب، والحکمہ، اور حکمت. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی ہے، پریکٹیکل وزڈم. کہاں سکھائی ہے؟ کس طرح سکھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عمل اس حکمت کی اگزامپل ہے، سنت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو امیین تھے وہ کیسے تھے؟ لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں تھے کھلی. جس قسم کا لائف سٹائل تھا ان کا، وہ پورے کا پورا گمراہی کا تھا. یعنی کوئی بڑی اوپن بات تھی یہ کہ وہ لوگ گمراہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی پاکی آسمان و زمین میں ہر آن بیان ہو رہی ہے اور ہر چیز بیان کر رہی ہے، جس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں امیزنگ، کہ وہی بادشاہ ہے، وہی پاکیزہ ہے، وہی العزیز ہے، وہی الحکیم ہے، اسی ہستی نے امیین میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی اسی قوم میں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ رسول بھیجنا، اب دیکھیے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں، یعنی یہ رسول بھیجنا، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ پھر العزیز بھی ہے، وہ الحکیم بھی ہے. تو یہ ڈیسیشن انتہائی پرفیکٹ ڈیسیشن تھا، فل آف وزڈم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی، ایبسولوٹ ڈومیننس کا اظہار بھی تھا. اور امیین کا جو لفظ ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد عرب لوگ ہیں. اور ان کو امیین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ریویلڈ نالج نہیں تھی، کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، نہ ہی نبوت یا رسالت کے کوئی ٹریسز وہاں موجود تھے. اور مکہ والے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے تھے. اہل کتاب کن کو کہا جاتا تھا؟ یہود اور نصارہ کو، کرسچنز کو اور جیوز کو. ان کے علاوہ، یہود و نصارہ کے علاوہ جو لوگ جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے، لوکلز تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے. اور ان کی جو گمراہی تھی، مختلف قسم کی گمراہیاں تھیں ان کی، اور ان کی گمراہیاں یہ تھیں کہ وہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، سویلائزڈ لوگ نہیں تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھ لوگوں میں اپنا ایک رسول بھیجا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس احسان کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کرتے ہیں. سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر بہت احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا، اور یہاں پر منہم فرمایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرمائی کہ انہیں ایک مینٹور عطا کیا جو ان کو سکھائے، تو رسول بھیجا. اور الامیین کا جو لفظ ہے یہ امی کا پلورل ہے. امی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہو، یعنی اس کی کسی بھی جگہ فارمل یا انفارمل لرننگ نہیں ہوئی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ انسان. اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا امی وہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا. سب سے بڑی امیت، سب سے بڑی جہل، سب سے بڑی اگنورنس اپنے رب کو نہ پہچاننا ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹہڈ اس کو امیین کے ساتھ خاص کیا گیا کہ امیوں میں بھیجا. اور آف کورس پھر احسان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ایک رسول بھیجا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو امی قوم کی طرف نسبت دیتے تھے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم امی لوگ ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی حساب کتاب جانتے ہیں. اور یہ بخاری کی رپورٹ ہے. تو اس سے بھی امی کی ڈیفینیشن واضح ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. تو امی کون ہے؟ جو نہ لکھنا پڑھنا جانے، نہ میتھس جانے، کیلکولیشن کرنا نہ جانے. اور نوٹ کیجئے گا فی الامیین فرمایا گیا، امیین میں. الل امیین نہ کہا گیا. اگر الل امیین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف امیین کے لیے ہی ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے جہان والوں کے لیے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ کر آئے ہیں نا، رسولاً الی بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، وہاں فی بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، الی بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الامیین بھیجا گیا، امیین میں بھیجا گیا، عربوں میں بھیجا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے. جیسے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی قوم میں تو بھیجنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیین کو سلیکٹ کیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ فل آف وزڈم ہے. کوئی خاص بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے آخری رسول بھیجے. آج کے لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی خیر کے ساتھ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. تو سب کے لیے ٹیک ہوم لیسن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس حقیقت کو ریئلائز کرنا، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو 4 ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس ہم نے کیے ہیں اس کو ضرور اپنے مائنڈ میں ریکال کرتے رہیے گا اس پورے ویک. اور اس سارے ہفتے آپ کی تسبیح جو ہے وہ مائنڈفل تسبیح ہونی چاہیے، رائٹ. اور جو کرنے کا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کے حوالے سے تھاٹ پروسیس کے اندر جو چینج ہونا چاہیے وہاں پر بھی دیکھیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا گمان اللہ کی تخلیق کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، اپنی تقدیر کے بارے میں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تسبیح کے اگینسٹ ہو. تو ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو بھی تسبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا منه نسینا وارزقنا حسن تلاوته وحسن العمل به وحسن الدعوة الیہ. آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي. اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.